السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، ہماری گفتگو میراث کے متعلق جاری تھی۔ آج انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہم گزشتہ جمعہ اس بات پر پہنچے تھے کہ وصیت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص غلط وصیت کرے گا تو وہ اپنی ساری زندگی کے نامہ اعمال کو ضائع کر دے گا، دھو ڈالے گا اس غلط وصیت کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قطع میراث وارثہ، جو شخص اپنے وارث کے حق کو کاٹتا ہے، ختم کرتا ہے، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کی وراثت کو ختم کر دے گا۔ جو جنت میں اس کا حصہ ہوگا اللہ اس کو کاٹ ڈالے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اللہ جنت سے اسے محروم کر دے گا۔ وصیت کے بارے میں حکم یہ ہے، وصیت کی جائے گی لیکن اس کی جائز جو صورت ہے اس کو اپناتے ہوئے۔ قرآن کے اندر بھی وصیت کا تذکرہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی کہ وصیت کرنی چاہیے، لیکن کتنی اس کے لیے شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وصیت 1/3 مال سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ 1/3 33.33% جو ہے 100 میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زائد نہیں۔ چنانچہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد مالدار صحابہ میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ان لی مالا ولا یرثنی الا ابنۃ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ راسام ہے، اس کے علاوہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے صرف، اور میرے پاس مال کافی ہے۔ افا اوسی، کیا میں 2/3 مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ 1/3 میری بیٹی لے لے گی، 2/3 کی میں وصیت یعنی اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ قال فبشطبی، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آدھا مال وصیت کر دیتا ہوں، آدھا میری بیٹی لے لے گی، آدھا میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور وہ آدھا بھی اتنا چوکھا ہے کہ ظاہر وہ سمجھتے تھے کہ وہ بیٹی کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا، نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ قال، حضرت سعد کہنے لگے: فبالثلث،
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں 1/3 کی وصیت کر سکتا ہوں؟ ثلث 1/3 کی وصیت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث کثیر، ٹھیک ہے ثلث کی تم وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وصیت کے لحاظ سے یہ بھی تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ وصیت کر رہا ہے، مال کے اعتبار سے نہیں، یعنی وصیت میں تو یہ بھی بہت زیادہ کر رہا ہے، اس سے بھی کم کرنی چاہیے تجھے، باقی سارا بیٹی کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا انکا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں اور امت کے لیے ایک رہنما اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اگر لوگ اس پر عمل کریں، کہ ان کے لیے تو یہ مزید تھا ہی نہیں کہ ایک بیٹی تھی بہت مال تھا، قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ کیا؟ فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء، دیکھو تمہارا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جانا خیر، بہتر ہے، یہ تمہارا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ افضل اور بہتر ہے من ان تدع عالتا تکففون النار، اس سے کہ تو اپنے ورثاء کو غریب نادار چھوڑ کر جائے کہ وہ تیرے جانے کے بعد لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے پھرے، لوگوں سے مانگتے پھرے۔ تو تم اپنے ورثاء کو ایسا چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کو دینے والے بنے، نہ کہ ایسا چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگنے والے بنے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمار داری کے لیے آئی، وَأَنَا مَرِيضٌ، اور میں بیمار تھا، فَقَالَ أَوْصَيْتَ، حضور نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چونکہ بیماری کی حالت میں تھا، اندازہ تھا شاید دوبارہ زندگی نہ ملے، یہ آخری بیماری ہو، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے وصیت کی ہے؟ تو قلت نعم، تو وہ کہنے لگے ہاں میں نے کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال بکم، حضور نے پوچھا کتنی کی ہے، اپنے مال میں سے کتنی وصیت کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ، تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں قلت بمالی کلہ فی سبیل اللہ، کہا میں نے تو سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی وصیت کر دیا، میں نے بتا دیا گھر والوں کو میرا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیجئے گا۔ تو قال فما ترکت لی ولدک، حضور علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سارا کچھ وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، اولاد کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ قلت ہم اغنیاء بخیر، تو کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد کو میرے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ بہترین مقام پر ہے، وہ تو خود مالدار ہیں، ان کو میرے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مال و دولت میں کھیل رہے ہیں، وہ اچھی حالت میں ہے، خوبصورت حالت میں ہے۔ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتا تم، اگرچہ وہ مالدار ہیں اولاد اور وہ مال میں کھیل رہے ہیں، پھر بھی تو ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اوسی بالعشر، ہاں تو ایسا کر کہ 10واں حصہ کر دے، وصیت 10واں حصہ کر دے، بس 100 میں سے 10 روپے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے بار بار عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑھائیے، میں اللہ کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں اور میری اولاد کھاتی پیتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بار بار کہنے کے بعد فما زلت اناکسہ، میں مسلسل کہتا رہا تھوڑی سی اور اجازت دے دے، تھوڑی سی اور دے دے، تھوڑی سی اور دے دے۔ تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتی قال اوصِ بالثلث والثلث کثیر، یہاں تک کہ مسلسل اصرار کے بعد آپ نے فرمایا چلو
ایک تہائی کی وصیت کر لو، اور ساتھ یہ فرمایا بھائی ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے وصیت کے اعتبار سے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، قرآن و سنت سے ناآشنائی کی وجہ سے بعد دفعہ سارے کا سارا وصیت کر جاتے ہیں، اولاد کی نافرمانی یا خاندان کے جو ہے نا ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، یا اور کسی، یا انہوں نے صرف صدقہ اور خیرات کے ہی فضائل سنے ہوتے ہیں، دوسرے معاملات نہیں سنے ہوتے، ایک پہلو ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا وقف کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں اور آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کمال کر چھڑیا جی یہ سارا ہی اللہ دے راج دے چھڑیا، کیا کمال کر دیا، اس کو تو اختیار میں ہی نہیں تھا، اس نے اپنے اختیار سے زیادہ جو ہے نا وہ معاملہ کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر، توجہ کیجئے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر میت کے ورثاء مالدار ہوں تو میت کے لیے مرنے سے پہلے مستحب ہے کہ اپنے مال میں سے تہائی اللہ کے راستے میں وصیت وہ کر سکتا ہے، مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے، سنت، فرض، واجب نہیں ہے، مستحب، یعنی اس کے لیے اگر وہ کرنا چاہے تو اچھا عمل اور بہترین عمل ہے۔ مالدار ہوں اس کے ورثاء سارے، وہ ایک تہائی کا کر جائے وصیت۔ لیکن اگر اس کے ورثاء جن کو مال میں سے حصہ ملنا ہے وہ کمزور ہیں، غریب ہیں، ہاں جی، تو تہائی سے کم کی وصیت کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، پھر تہائی نہ کرے اگر وہ کرنا ہی چاہتا ہے، ورنہ اصل تو کرنی نہیں چاہیے۔ کہ بچوں کو دیکھو، بچوں پر مال کا خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی صدقہ تھا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بتائے، 1 روپیہ وہ جو جہاد میں خرچ کیا، 1 روپیہ وہ جو فلاں کو، ان میں سے فرمایا 1 روپیہ وہ جو اولاد پر خرچ کیا، اور سب سے بہترین روپیہ وہ ہے جو اولاد پر خرچ کیا ہوا ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہم اولاد پر بھی بہت کم خرچ کرتے ہیں، کئی اولادیں کہتے رہتی ہیں پیو مرے گا تو سکون نال کھاواں گے، ورنہ مال تینے بیٹھا رہنا انہیں نہیں کھانا، ہوتا ہے یہ۔ ہمارے مولانا بڑے یعنی تعلق والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے محلے میں بچے تھے، ان کے باپ پیسے والا، ٹھیک ٹھاک اس کے پاس مال و دولت تھی، ساری زندگی یہی کہتے رہنے ابا مرے گا تو سکون دی روٹی کھانی ہے، ورنہ یہ جیندیاں نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی عجیب ہوتا ہے، پیسے اکٹھے کرتے 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 اولاد پر بھی نہیں خرچ کرتے زندگی میں۔ یہ اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ نے اسے صدقہ جاری اور اجر میں لکھا ہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ذہن میں کہ وہ وارث جن کو میت کے مال میں سے حصہ ملتا ہے ان کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ورثاء متعین ہے نا، جن کو حصہ ملنا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے پیسے کی۔ ایک بچے نے بہت زیادہ خدمت کی والد کی، باقی ذرا تھوڑے کم رہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے چلو اتنے پیسے نہ اس بچے کے لیے میں وصیت کا، اس کو آپ نے الگ سے دینے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر وارث کے حق کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، غیر وارث کے وصیت سے، ہاں اس کی ایک الگ صورت ہے، وہ آگے آئے گی، بھی بتاتا ہوں۔ غیر وارث کی جو جن کا حق متعین نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کر دیا ہوا ہے، اس کے لیے وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، ہر حقدار کا حق اللہ کی طرف سے متعین کر دیا ہے۔ فلا وصیت لوارث، اس لیے وارث کے حق میں وصیت قابل عمل نہیں ہوگی، وارث کے حق میں وصیت قابل عمل نہیں ہوگی، کوئی کر کے بھی جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو صورت ہے، اگر تمام ورثاء بالغ ہوں، تمام ورثاء بالغ ہوں اور
اگر وصیت باپ کر کے گیا اور سب دلی رضامندی کے ساتھ کہیں جی ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، تو پھر وہ کسی اگر وارث کے حق میں کسی فرما بردار بیٹے یا کسی غریب بیٹی یا بیٹے کے حق میں باپ کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دینا، یہ بیچارہ غریب ہے تم ٹھیک ہو، تو پھر ٹھیک ہے، بشرطے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو اور دلی رضامندی ہو۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجوز وصیت لوارث الا ان یشاء الورثۃ، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمام ورثاء جو بالغ ہیں وہ راضی ہو جائیں، لیکن اگر نابالغ ہوں ایک بھی تو ان کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، پھر نہیں نافذ ہوگی۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب بالغ ورثاء سارے رضامند ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگرچہ باقیوں کی شرم رکھتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے کہہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ رضامند نہیں ہوتے۔ ہاں یہ صورت آپ کریں جو بالکل 100% جائز ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ سب اپنا حق لینے کے بعد مالک بن جائے، پھر اس بھائی بہن کو جو کمزور ہے یا جس کے بارے میں وصیت والد کر کے گئے ہیں ان کو الگ الگ طور پر اپنا حق لینے کے بعد قبضے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ اس کو الگ سے دے دیں، ورنہ وہ وصیت نہیں قابل عمل رہے گی۔ یہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہنیں بھائی وقتی طور پہ راضی ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی لاج رکھنے کے لیے، بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ ایک بھائی بات سن کر مجھے کہنے لگے کہ ایسے ہی والد فوت ہوا تو سارے بہن بھائیوں نے والدہ سے کہا چلو والد فوت ہو گیا کوئی نہیں، سارا مال تسی جرانا اپنے کول رکھو، ساروں نہیں لوڑ، تہاڈی زندگی چ تسی اپنے کول رکھو، تسی ذمہ دار ہو، پھر اللہ نہ کرے تسی چلے گئے پھر اسی لے لواں گے، کہہ دیا۔ اب کہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بہنوں کو خیال آیا یار اسی تے زیادتی کر رہی ہیں اپنے تے۔ بھائی شریعت پہلے یہ ہماری نس نس کو جانتی ہے، شریعت پہلے یہ ہماری بولے ہمارے اندر کیا کچھ ہے وہ شریعت جانتی ہے۔ شریعت اللہ نے لاگو کی ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ شریعت کو پتہ ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارے اندر کیا کچھ ہے، اس لیے اس نے کھول کے ہر چیز کو بیان کیا ہوا، کسی چیز کو مخفی چھوڑا ہی نہیں۔ پچھلے جمعے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دل سے نہیں کرتے، بیچارے مجبور ہو کے، اور یہیں سے میں باہر نکلا تو سامنے میں نے اسے کہا دیکھا ابھی یہ شریعت کی روح سے میں بتا کے آیا ہوں وہاں، بعد میں انہوں نے کہا جی اوہو ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جلد بازی میں آ کر ہم نے اس وقت ہماری حالت ایسی تھی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں حصہ چاہیے، پھنس جاتے ہیں بیچارے۔ اب تو کیوں نہ ایسا ہو کہ بر وقت ہی معاملہ طے کر لیا جائے تاکہ یہ لاج رکھتے رکھتے وہ بعد میں پچھتاوا پڑے، پھر یہی لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وصیت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، وصیت کہتے ہیں بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت مرض الوفات ہو، بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت مرض الوفات ہو، یعنی ایسا مرض جو موت کا سبب بنے، اس کے اندر بغیر کسی معاوضے کے ملکیت، اپنی ملکیت میں کوئی چیز کسی کو منتقل کرنا، وہ اس کو وصیت کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کو مل جائے، زندگی میں نہیں، وصیت کر کے گیا مرا، پھر اس کے بعد وہ چیز اس کو دی جائے گی جس کے لیے وصیت کر کے گیا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور ہبہ یا ہدیہ یہ الگ چیز ہے، وصیت الگ چیز ہے۔ ہبہ یا ہدیہ یا تحفہ کہتے ہیں حالت صحت میں بلا معاوضہ انتقال ملکیت اس طرح سے ہو کہ اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کے حوالے کر دی جائے اور اس کو قبضہ دے کر اپنا ہر طرح کا حق اور تصرف اس سے ختم کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ہدیہ یا ہبہ۔ کوئی شخص اپنے کسی بیٹے کو بیٹی کو دیتا ہے یہ مکان تمہارا ہے تم رکھ لو، اور وہ مر جاتا ہے تو یہ اس کا نہیں ہوگا، یہ وراثت کے اندر تقسیم ہوگا۔ کسی شخص نے اس کو مکان رجسٹری انتقال کر دی اور اپنا قبضہ برقرار رکھا،
اس کے مرنے کے بعد یہ بھی اس کا نہیں ہوگا، وراثت کے اندر تک یہ چلا جائے گا، اگرچہ رجسٹری بھی ہوگی، انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تک کامل ہبہ اور تحفہ نہیں ہوتا جب تک کہ دینے والا اپنا تصرف نہ ختم کر دے، اپنا تعلق نہ ختم کر دے کہ یہ رجسٹری انتقال اس جگہ کی ہو کے تمہارے نام کر دی، اپنا واسطہ تعلق ختم، اب وہ اسے چاہے بیچے، جوئے میں ہارے، اسے آگ لگا دے، جو مرضی کر دے، اس کا تعلق ختم۔ یہ ہے انتقال کامل۔ بعض لوگ والدین کیا جاتے ہیں ایسا پتر تیرا ہے، انہوں نے کوئی آتا ہوا، سارے سن رہے توڑا ہے، لیکن اس کے یعنی جو تام ہوتا ہے قبضہ اس کو نہیں دیتا، تو یہ وراثت میں جائے گا اس کے مرنے کے بعد۔ قبضہ تام ہو، رجسٹری، انتقال اور اپنا تعلق ختم، یہ اب اس کا ذاتی ہے، یہ اب وراثت کے اندر نہیں جائے گا۔ قبضہ تام نہیں ہوگا تو وہ وراثت کے اندر ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے معاوضے سے کوئی چیز کسی کے حوالے کرنے کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ وصیت الگ، ہبہ الگ، اور خرید و فروخت کیا ہے کہ پیسے دے کر کوئی چیز لی یا کوئی چیز دے کر پیسے لیے، اسے خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اختیاری انتقال ملکیت کی صورت، انتقال ملکیت کی ایک صورت یہ اختیاری ملکیت کی صورت ہے، یہ جو ساری ہے، ہبہ اختیاری ہے، وصیت اختیاری ہے، خرید و فروخت کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ ایک صورت ہے غیر اختیاری، جس میں بندے کا اختیاری کوئی نہیں ہے۔ غیر اختیاری انتقال ملکیت کی صورت یہ ہے کہ جس میں انسان کی ملکیت کی ہر چیز خود بخود اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتی ہے، اس میں مرنے والے کے ارادے یا نیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ غیر اختیاری انتقال ملکیت کو شریعت میں وراثت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں، جس میں بندے کی نیت کی کوئی نہیں، اس کے ارادے کی، اس کے مرضی کی کوئی تعلق نہیں ہے، خود بخود اس کے مرنے کے بعد ورثہ میں منتقل ہو جائے گی۔ وراثت کے بارے میں چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کو منتقل ہوتی ہے وہ ملکیت جبری ہوتی ہے، جبری، پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، یعنی زبردستی ورثاء کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ کوئی آدمی کہے میں نہیں لینا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسے دیا جائے گا زبردستی، ڈنڈے دے زور تے۔ کیوں نہیں لینا؟ یہ تمہارا حق ہے جو قرآن و سنت کے اندر متعین اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ ہاں، مالک بننے کے بعد وہ استعمال کریں 2-4 دن، 2-4 مہینے، 2-4 سال، جتنا اس کی مرضی ہے، 2-4 گھنٹے، اس کے بعد جس کو مرضی دے دیں، جس وارث کو مرضی ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں، بیچ دیں، فروخت کر دیں، جو مرضی کریں، پھر ان کو اختیار ہے، مالک بننے سے پہلے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسمی طور پر یا علاقائی رواج کے مطابق بیٹیاں یا بہنیں اپنا حق وراثت معاف نہ کریں، ان کو اختیار ہی نہیں ہے معاف کرنے کا۔ کسی عورت کو، کسی مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت دوسرے بھائیوں کو بغیر قبضہ کیے چھوڑ دے، اختیار ہی نہیں ہے اس کو۔ تو بلکہ قرآن کا حکم پورا کرنے کے لیے پہلے وصول کریں، پھر کچھ عرصہ استعمال کریں، پھر دوبارہ اپنے بھائی بہنوں میں سے جس کو چاہے دے دیں۔ اور جو پھپھے اور جو داماد، جو بہنوئی ہوتے ہیں، وہ اس غرض سے اپنے تعلقات مت توڑیں کہ یہ وراثت میں کوئی دیر سویر ہوئی ہے یا اس میں کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہیں اپنی پھپھیوں سے، اپنی بہنوں سے تعلقات نہ خراب کریں کہ انہوں نے حصہ کیوں مانگا، یہ کیوں حصہ دے گا، انہوں نے چھوڑا کیوں نہیں ہے۔ مت تعلقات خراب کریں، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، سخت
پکڑ ہوگی ان کی اللہ کے ہاں، اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، یہ بات بھی سن لیجئے، کسی کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے، اللہ کا حکم ہے۔ شوہروں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیویوں کو زبردستی اپنی وراثت لینے پر مجبور کرے۔ داماد کا حق ہی کوئی نہیں ہے وراثت کے اندر، داماد کا وراثت کے اندر اونچی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بدماش ایسے ہی شرم بھی نہیں آتی بیویوں کو مجبور کر کے تنگ کر، جب پیو کروں حصہ لے کے کارج نہ بڑی آئندہ۔ وہ ظالمہ تجھے اگلے نے اپنا کلیجہ نکال کر دے دیا ہے، وہ کیا تو کھائے گا؟ کوئی حق نہیں ہے داماد کا۔ اس کا حق تب بنتا ہے جب بیوی مرے گی، فوت ہوگی، اس کی زندگی میں تو اس کا ٹیڑھی پیسہ ہی نہیں ہے۔ وہ کدھر سے کہتا ہے جا اپنا حق لے کر آ؟ وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ اس کا حق ہی کوئی نہیں ہے، زبردستی وہ وراثت لینے پر مجبور کرے۔ داماد کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کیوں؟ اور یاد رکھیں، کمزوروں کے مال کے خصوصی احتیاط کا حکم اللہ کے حبیب نے فرمایا، احرج مال الضعیفین المرأ والیتیم، میں تمہیں خاص طور پر دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، عورت اور یتیم۔ اور سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بالعبد، کہ قیامت والے دن، قیامت کے دن کسی مرد اور عورت کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی ایک مرد یا عورت اس کو لایا جائے گا، اور سب لوگوں میں ایک اعلان کیا جائے گا، اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ من کان لہ حق فلیأتی الی حقہ، جس کسی کا اس کے ذمہ کوئی حق بنتا ہے تو وہ آ کے لے لے، اسے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ آئے، اگر کسی کا حق بنتا ہے کسی کے ذمہ تو آئے، وہ اپنا حق لے۔ آج اللہ اسے اس کا حق دلوائے گا۔ اللہ اکبر، سنیں توجہ کے ساتھ، فَتُفْرَحُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الْحَقُّ عَلَىٰ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ زَوْجِهَا۔ ایک عورت، ایک خاتون خوشی کے مارے، خوش ہوتے ہوئے آئے گی کہ اس کا حق اس کے باپ کے ذمہ ہوگا، اس کے بھائی کے ذمہ ہوگا، اس کی ماں کے ذمہ ہوگا، اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا، اور وہ حق لینے کا وقت آ گیا ہے، وہ یہ خوشی کے مارے اللہ کے حضور پیش ہوگی کہ اس سے میرا حق دلواؤ۔ کیا بنے گا اس وقت؟ اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اس بازار میں جو کرنسی چلتی ہے اس کے مطابق حق دلوایا جائے گا۔ ہر بازار میں جو کرنسی چلے اسی کرنسی کے مطابق خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آپ سبزی والے کو جا کر کہیں جی یہ ڈالر لے مجھے آلو دے دے، وہ دے گا؟ ڈالر وہاں چلتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بدل کی چل 10 روپے دے میں جڑے پاکستانی نے۔ جس بازار میں جو کرنسی چلتی ہے اسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں روز محشر کون سی کرنسی چلے گی؟ اعمال صالحہ۔ کون سی کرنسی چلے گی؟ اعمال صالحہ۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ پھر گناہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا آدمی آئے گا، پیچھے سے آئے گا کوئی، اس نے میرا حق دبایا، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہوں گی پھر اور لوگ آئیں گے، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور وہ جو نیکیوں کا تھیلا بھر کر لایا تھا، جنت کا مستحق تھا، اب جہنم میں چلا جائے گا۔ حضور نے کہا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ حقداروں کو بلا کر اسے وہاں دلوائیں گے، پھر اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا، بعض علاقوں میں بچیوں کی شادیاں قرآن سے کر دی جاتی ہیں تاکہ زمین اور جائیداد کسی دوسرے خاندان میں نہ جائے، ایک بڑا ظلم ہے۔ بعض علاقوں میں بچیوں کو شادی کی نہیں جاتی، بعض علاقوں میں بس مختلف، جہاں بھی جو ظلم ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اس ظلم سے، ورنہ آخرت اندھیری اندھیری ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے،
وہ کیا ہے کہ جہیز میں دیا گیا سامان وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا. جہیز میں بیٹی کو دیا گیا سامان وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے. کس کا نظریہ ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ بس نہیں نا مسلمان. ہم کون ہیں؟ یہ تو آدھے کی بھی آواز نہیں آئی. باقی کیا ہے؟ وہی جہیز دینے والے. بتائیں بھائی ہم کون ہیں؟ تو ہمیں کس کے حکم پر چلنا ہے؟ اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول کے حکم پر. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے جہیز. اور پہلے تو تینوں پیو نے کنا جہیز دیتا سی پھر لین واسطے آ گئی ہیں. وہ تحفہ ہے بھائی, وہ گفٹ ہے. اور یہ بھی یاد رکھے تھوڑی سی بات, وہ جہیز حرام اور ناجائز ہے جو ڈیمانڈ پہ لیا جائے. جو باپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مال میں سے کچھ اپنی بیٹی کو دیتا ہے, یہ جہیز نہیں کہلاتا اور یہ ناجائز نہیں ہے. وہ تحفہ دیتا ہے اپنی بیٹی کو, جتنا مرضی دے اس کو حق ہے. ہم تو بالکل سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں ہر چیز کا. سرے سے انکار نہیں ہے. جو ڈیمانڈ کرے مرد والے ہاں جی لڑکی والوں کو, لڑکے والے لڑکے والوں کو یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, جو گندگی کھانے کے عادی گندگی مانگے, یہ حرام ہے, یہ بے شرمی ہے. اگر کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو ہیلی کاپٹر دے, وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے, ٹھیک ہے دے, اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, وہ دے بالکل, یہ منع نہیں ہے شریعت کے اندر. اور یہ وراثت کا بدل نہیں ہے. لہذا دوسری بات یہ ہے, وراثت حکم شرعی ہے, اسے کوئی انسان بدل نہیں سکتا, کسی وارث کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے, بڑی توجہ سے, لے پالک یا رضائی بیٹے بیٹیاں وراثت کی حقدار نہیں ہوتی شریعت میں. جو لے کے پالے ہوئے بچے ہوتے ہیں یہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے. وراثت میں وہی حقدار ہیں جو قرآن و سنت میں متعین ہیں. لے پالک بیٹا وراثت میں حقدار نہیں ہوتا. زندگی میں اس کے نام اگر وہ پالنے والے کوئی لگا دے ٹھیک ہے, مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا. ورثاء کا حق ہے, اور زندگی میں وہ سارا بھی اس کو نہ دے کر جائے. اگر اس کے باقی ورثاء ہیں ان کو محروم کریں گے, وہ بھی گناہ ہے, جیسے میں بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے مرنے والے کے پاس کوئی ایسا مال جو کسی اور کی ملکیت ہو, مثلا امانت کے طور پر دی گئی اشیاء, رہن یا کرائے کی اشیاء, یہ اصل مالکوں کو دینا ضروری ہے. پانچویں بات, جو چیزیں میت کی ملکیت میں ہوں ان پر 4 قسم کے حقوق متعین ہیں. پہلا یہ ہے, یعنی جو مرنے کے بعد جو بھی منقولہ غیر منقولہ یہ ساری جائیداد میت کی ملکیت میں ہوتی ہے, اس میں 4 طرح کے حقوق ہیں. پہلا حق یہ کہ کفن دفن سے اس کا انتظام اسی میت کے مال سے کیا جائے گا. اگر کوئی دوسرا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. عورت کا کفن دفن خامند کے ذمہ ہے. مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ کا بندوبست کرنا میت کے طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے. کتنے یار لوگ کسی کی میت پہ گئے ہوتے ہیں, ادھر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, جی بوتل لے آؤ, ساری شوگر جی لو ہو رہی ہے, فلانی چیز لے کے آؤ, پیاس لگی ہے فلانی چیز لے کے آؤ, اور جو بھوک لگی ہے کوئی روٹی شوٹی کا بندوبست ہے کہ نہیں ہے. کتنے بے حس ہم لوگ ہوتے ہیں کہ میت والے بیچارے اپنے گھر میں پریشان, تکلیف, مصیبت میں, ہمیں کھانے پینے کی پڑی ہوتی ہے. اس پر بھی بہت بات کر چکا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ. دوسرا حق, کفن دفن کے بعد جو مال بچے اس سے میت کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کی جائے گی, چاہے سارا مال بھی کیوں نہ چلا جائے. حضور نے فرمایا اِنَّ أَخَاكَ مُحْتَسِبٌ بِدَيْنِهِ فَاخْذِ عَنْهُ, تیرا بھائی قرض میں گرفتار ہے, پہلے اس کا قرض ادا کر. حضور علیہ السلام نے وصیت پر عمل کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. حضرت اسی طریقے سے قرض سے مراد وہ قرض ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور اگر حقوق اللہ میں سے کوئی قرض اس کے ذمہ ہے, زکوٰۃ, فطرانہ وغیرہ, تو وہ نہیں دیا جائے گا. ہاں اگر اس نے وصیت کی ہوگی, وصیت میں سے یہ چیزیں دی جائیں گی. سارا اگر مال
قرض کے اندر چلا گیا، ورثاء کے لیے کچھ بھی نہ بچا، تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ پہلے قرض دینا ضروری ہے، سب سے پہلے کفن دفن، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا قرض دیا جائے گا دوسرے نمبر پہ۔ اور اسی طریقے سے اگر قرض زیادہ ہو، نہیں، اگر قرض کم یعنی اتنا ہو کہ مثلا 10,000 قرض ہے اور لوگ 20,000 لینے کے لیے آئے ہیں، تو اسی تناسب کے ساتھ سب جو قرض جن کو قرض دینا ہے ان کو دیا جائے گا برابر برابر، اس 10,000 کو سب پر تقسیم کیا جائے گا، اور باقی جو ہے اس کے ورثاء اس کا اتاریں گے۔ قرض ہر حال میں اس کا دینا پڑے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ قرض کے معاملے میں چھان بین بھی ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو ورثاء اس کی چھان بین کریں۔ حضور جس کا قرض ہوتا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، آپ پوچھتے تھے قرض ہے پڑھاؤ، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، نہ ہوتا تو پڑھا دیتے تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر مرحوم کے ذمہ ٹیکسز ہوں، انکم ٹیکس، کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی یا مختلف بلز وغیرہ، تو یہ سب قرضوں میں شامل ہوں گے، اس کے مال میں سے اس کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے بعد جب قرض سارا دے چکے ہوں گے پھر وصیت پر عمل ہوگا، اور وصیت کتنی ہوگی، 1/3، تہائی وصیت نافذ العمل ہوگی اگر وہ کر کے جائے گا تو۔ اسی طریقے کے ساتھ جو باقی مال بچے گا وہ حقیقی ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد، توجہ کے ساتھ، مرنے کے بعد ملنے والی امداد یا ماہانہ وظیفہ، وہ مال جو میت کی ملکیت میں فوت ہوتے وقت نہیں تھا، بعد کے اندر وہ وراثت نہیں بنے گا۔ یعنی جو سرکاری سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں یا نیم سرکاری جن کو پینشن ملتی ہے، یہ پینشن وراثت نہیں ہے۔ ہاں جو مال اس کو گریجویٹی کی صورت کے اندر یا اکٹھا مال پہلے یا اس کی کوئی تنخواہ باقی تھی یا کچھ تنخواہیں باقی تھی، یہ مال وراثت میں جائے گا۔ لیکن بعد کے اندر جو پینشن اس کی والدہ یا بیوی یا جس کو بھی حکومت دے گی وہ وراثت نہیں بنے گی، وہ سب میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ حکومت جس کے نام لگائے گی وہ اسی کی ہوگی۔ اسی طریقے کے ساتھ بعض شہداء کو DHA میں خاص طور پہ، باقی علاقوں میں بھی ہوگا محکموں میں، تو جو مرنے کے بعد پلاٹ دیا جاتا ہے، یہ پلاٹ مرنے کے بعد جو اس کی شہادت پر یا اس کی فوتگی پر ملتا ہے، یہ بھی وراثت نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور یہ اسی کا ہے جس کو ملے گا۔ بیوی کو ملے گا تو اسی کا ہے، ماں کو ملے گا تو اسی کا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہو، یہ وراثت کے اندر تقسیم نہیں ہوگا۔ زندگی میں اپنی جائیداد کا تقسیم کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو بیٹے بیٹیوں میں برابری کرنی پڑے گی۔ زندگی میں وراثت کا تقسیم کرنا اختیار تو ہے لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہے، بعض نے اسے حرام بھی لکھا ہے، کیونکہ وراثت بنتی مرنے کے بعد، اگر کوئی دینا چاہے تو پھر بیٹے اور بیٹیوں میں برابری ہے، پھر 1/2 نہیں ہے، پھر 2/2 ہی ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی بیٹی کو بھی اتنا ہی، اپنی مرضی کا رکھ لیں باقی دے دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ساووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد میں عطیہ میں برابری رکھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر میں تم بیٹے اور بیٹیوں میں سے کسی کو فضیلت دینا چاہتا نا عطیہ میں، تو بیٹی کو فضیلت دیتا کہ اس کو زیادہ دو، تو لہذا تم کیا کرو، اس کے اندر برابری رکھو۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں، آخری بات، مرتے وقت میت کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے کپڑے، اس کی جوتیاں، اس کی گھڑی، اس کا موبائل، یہ جو ساری چیزیں یہ ساری وراثت میں چلی جاتی ہیں۔ کسی ایک کو کوئی ایک چیز لینے کا اختیار نہیں ہے، صدقہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ساری چیزیں پہلے وراثت میں تقسیم کریں گے، جو قابل تقسیم ہوں گی وہ تقسیم کریں گے، جو قابل تقسیم نہیں ہوں گی ان کی قیمت لگا کر اس قیمت کو تقسیم کریں گے، پھر اس کے بعد سب کی رضامندی کے ساتھ اس کو صدقہ اور خیرات کریں گے، اور پھر صدقہ اور خیرات بالغ ہوں تب، نابالغ ہوں تو ان کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، ان کا صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ان کا حصہ دے کر وہ کہیں گے پھر بھی نہیں کریں گے، ان کو رکھ لیں گے، باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو صدقہ اور خیرات کریں گے۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو مجھ میں اور آپ کو ہر ایک کو ایک بات سمجھائی ہے، دیکھو جو تمہارا بھائی بہن کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے نا، ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، کیوں؟
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود کمزور اور ناتواں اولاد چھوڑ جائے تو ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کی اولاد پر ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں مر جاتا اور میری اولاد ہوتی تو میری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، کوشش کی ہے کہ اچھی طرح یہ جو وراثت کے احکام ہے یہ آپ تک پہنچائے جائے۔ اب حصے کیا ہوتے ہیں، کتنے، وہ ایک مستقل الگ بات ہے، وہ لمبی بات ہے اور وہ سمجھانی ممکن بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ وراثت کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں نے یہ 3 خطبوں کے اندر آپ کو بتا دی ہے۔ جو ان کو مزید تفصیل کے ساتھ سننا چاہے وہ یوٹیوب چینل پہ جا کے دوبارہ اچھی طرح سن سکتا ہے، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، اپنی خواتین کو بھی سنائیں۔ یہ آپ کا دنیا اور آخرت کے لیے آپ کو نفع دے گا۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔